بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اسٹیکومیٹری کا آغاز کر رہے ہیں. اسٹیکومیٹری اس کی بنیادی ڈیفینیشن اور اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھیں گے. اسٹیکومیٹری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی ایٹمالوجی پڑھتے ہیں. اسٹیکومیٹری جو ہے یہ گریک ورڈ اسٹیکیون اور میٹرون کی کمبینیشن ہے. اسٹیکیون کا مطلب ہے ایلیمنٹس، جبکہ میٹرون میجرمنٹ کو کہتے ہیں. تو اگر لٹرل میننگ کو ہم دیکھیں تو اسٹیکومیٹری کا مطلب ہے میجرمنٹ آف دا ایلیمنٹس. اب اس کی اگر ہم پراپر ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو اسٹیکومیٹری بنیادی طور پر جو اماؤنٹس انوالوڈ ہوتے ہیں کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کے اماؤنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ، یا 2 یا 3 جتنے بھی ریئیکٹنٹس ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ، یا کسی بھی ایک ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کا آپس میں ریلیشن شپ. یہ ریلیشن شپ ٹوٹلی ہم کوانٹیٹیٹیولی دیکھتے ہیں بیکاز اسٹیکومیٹری جو ہے یہ ایک کوانٹیٹیٹیو انالیٹیکل کیمسٹری ہے. اگر ہم مزید اس پہ بات کریں تو ریلیشن شپ کس طرح ہوگا؟ ریلیشن شپ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتائے گا کہ ایک خاص مقدار میں جب آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو کتنا پروڈکٹ آپ کو چاہیے. دیٹس دا ویری فرسٹ تھنگ. اب ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف پروڈکٹ بنانے کے لیے کتنا اماؤنٹ آف دا ریئیکٹنٹ آپ کو چاہیے. سو وہ اماؤنٹ آف ریئیکٹنٹ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف پروڈکٹ سے معلوم کرنے کے لیے، کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہم ریلیشن شپ یوز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسٹیکومیٹری کہلاتا ہے. یا ہم یہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص مقدار میں پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کتنے مقدار میں ریئیکٹنٹ چاہیے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں ریئیکٹنٹ موجود ہیں تو اس سے کتنا پروڈکٹ بن سکتا ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص مقدار میں پروڈکٹ آپ کو چاہیے تو اتنے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کتنا ریئیکٹنٹ وہ درکار ہوگا. اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پکچر کو آپ دیکھیں. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ہمارے پاس 2 slices آف بریڈ، وہ ایک چیز سلائس کے ساتھ مل کر ایک سینڈوچ بناتا ہے. تو ایک سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں 2 بریڈ کے سلائسز اور ایک چیز کا سلائس چاہیے. یہ ہمارا ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہے کیونکہ اسٹیکومیٹری کا بنیاد جو ہوگا، یاد رکھیں، یہ ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہوگا. تو اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہمارے پاس آ جاتا ہے. 2 slices of the bread needs 1 slice of the cheese to form 1 cheese sandwich, right? اب اگر آپ کو جتنے بھی سینڈوچز اگر درکار ہیں، لیٹ سے آپ کو 10 سینڈوچز درکار ہیں، تو آپ ایزیلی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بریڈ سلائسز کتنے چاہیے. اگر ایک سینڈوچ کے لیے 2 بریڈ کے سلائسز چاہیے تو 10 سینڈوچز کے لیے آپ کو 20 بریڈ کے سلائسز درکار ہوں گے. تو یہ ایک ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ آپس میں ریلیشن شپ. دوسرا، اگر آپ چیز کا سلائس اور سینڈوچ کا آپس میں اگر آپ لوگ موازنہ کریں تو وہ 1:1 میں آ رہا ہے. تو اگر آپ کو 10 سینڈوچز چاہیے تو اٹ مینس کہ آپ کو 10 ہی سلائسز آف دا چیز وہ آپ کو چاہیے. تو جسٹ لائک دیٹ ہم ایکچوئل جو ہمارے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوں گے اس کا بھی ہم بیلنس کیمیکل ایکویشن کے اوپر ہم اس کا ایک ریلیشن شپ بنائیں گے اور اسی ریلیشن شپ کو یوز کر کے ہم جو ریکوائرڈ جو بھی اماؤنٹ ہو کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ پروڈکٹ کا ہو چاہے وہ ریئیکٹنٹ کا ہو، وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. So that's enough for today. If you have any question regarding these 2 short and simple topics, you can ask in the comment section. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت نئی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.